اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد و آلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ۔ موضوع سخن زیارت مبارکہ اربعین کی تشریح ہے، اور ہم جو ہے وہ اپنی اس گفتگو کے 7ویں مرحلے پر پہنچے ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ آج کا جو 7واں درس ہے، اس میں ہم مکمل جو باقی زیارت ہے اس کا ترجمہ اور تشریح کریں، لیکن میں نے مطالعے میں دیکھا تو کافی موضوعات ہیں اور مطالب بھی زیادہ ہیں، تو اس لیے ہم جو ہے وہ 2 درس اور اس موضوع پر بیان کریں گے تاکہ ایک مناسب حد تک جو ہے وہ تشریح کا حق ادا ہو۔ آج جو 7واں موضوع ہے یہ امام حسین علیہ السلام کی نسب کے اعتبار سے جو پاکیزگی ہے اس کو امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی بے عنوان امام جو صفات ہیں ان کی طرف بھی اشارہ فرماتے ہیں۔ زیارت کے جملے یہ ہیں: اشہد انکا کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بلند مرتبہ اسلاب اور پاکیزہ ارحام میں رہے۔ اسلاب صلب کی جمع ہے اور ارحام رحم کی جمع ہے، یعنی آپ کے جو آبا و اجداد تا حضرت آدم سلام اللہ علیہ سب کے سب جو ہے ماں باپ دونوں جو ہیں وہ پاکیزہ تھے۔ آپ کا نور جو ہے وہ پاکیزہ والدین کے ذریعے منتقل ہوتا ہوا امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف منتقل ہوا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لم تنجس کل جاہلیت بے انجاسہا ولم تلبس کل مدلہمات من ثیابہا، کہ اسلام سے پہلے والا جو دور ہے جسے ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جاہلیت کی جو ناپاکی ہے اس سے آپ کا نور آلودہ نہیں ہوا، یعنی آپ کے آبا و اجداد ہمیشہ جو ہیں اس دور میں بھی وہ حقیقی معنوں میں خدا پرست، حقیقی معنوں میں مسلمان، موحد، مومن، بلکہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ وہ سب اللہ کے منتخب برگزیدہ بندے تھے۔ وَلَمْ تُلْبِسْ كَالْمُدْلَهِمَّاتُ مِنْ ثِيَابِهَا، انہوں نے کوئی رنگ برنگ یا سیاہ لباس جو ہے وہ نہیں پہنے۔ مراد یہ ہے کہ ان کا جو کردار ہے، ان کا جو ظاہر ہے وہ بھی اسی طرح پاک تھا جس طرح کہ ان کے اندر ایک پاک نور کا سفر جو ہے وہ جاری تھا۔ اس کے بعد جو ہے امام صادق صلوات اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کی صفات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ مِن دَعَائِمِ الدِّينِ وَأَرْكَانِ الْمُسْلِمِينَ وَمَأْكِلِ الْمُؤْمِنِينَ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ دین کے ستونوں میں سے ایک ستون اور مسلمانوں کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد اور مومنین کے لیے پناہ گاہ تھے۔ مزید فرماتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّكَ الْإِمَامُ الْبَرُّ التَّقِي الرَّضِي الزَّكِي الْهَادِي الْمَهْدِي، فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں آپ نیک صالح امام، باتقوا، اللہ کے مقدر کیے ہوئے امور پہ راضی، ہدایت کرنے والے اور ہدایت شدہ ہیں۔ زیارت اربعین کے اس حصے میں امام صادق علیہ السلام نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی نسب اور صفات کے اعتبار سے عظمت کو بیان کیا۔ پہلا جو حصہ ہے اس میں مولا کے نسب کو، اور وہ نسب یعنی حضرت آدم تک امام حسین علیہ السلام کا جو نسب ہے وہ پاک ہے، اس کی طرف امام صادق علیہ السلام جو ہے وہ اشارہ فرماتے ہیں۔ اور یہ
ہمارا شیعہ عقیدہ ہے کہ ہمارے تمام ائمہ معصومین، اسی طرح خود سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سب کا نسب تا حضرت آدم جو ہے وہ پاک ہے۔ اس حوالے سے میں بزرگان تشیع کے کچھ جو ہیں وہ اقوال آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اور قرآنی آیات اور احادیث سے بھی اس موضوع پہ ہم جو ہیں وہ روشنی ڈالتے ہیں۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ، جو بزرگ ترین شخصیت ہیں مکتب تشیع کی، اور ہماری 4 کتابوں میں سے ایک کتاب من لا یحضر الفقی کے مصنف ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک سب مسلمان تھے، اور حضرت ابو طالب جو ہیں وہ بھی مسلمان تھے، اور اسی طرح حضرت آمنہ بنت وہب جو ہیں وہ بھی مسلمان تھیں۔ یعنی اس سے پہلے جو الہی دین تھا وہ سب اس کے مطابق تھے، یعنی حضرت آدم سے لے کر پیغمبر تک جتنی ہستیاں درمیان میں ہیں وہ سب اپنے اپنے زمانے کے مطابق جو الہی دین تھا اس کے مطابق وہ مسلمان تھے۔ اور یہ عقیدہ صرف مکتب تشیع میں ہے، کسی اور اسلامی مکاتب میں سے کسی اور مکتب میں نہیں ہے، اور یہ ہمارا فخر ہے اور ہمارے مکتب کی حقانیت کی دلیل ہے کہ ہم اپنے پیغمبر کو جو ہے اور اسی طرح ان کے اوصیاء، ان سب کے اجداد کی پاکیزگی کے اور اسلام کے قائل ہیں۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ جو ہیں وہ بھی اپنی کتاب اوائل المقالات میں فرماتے ہیں کہ امامیہ یعنی مکتب تشیع کا اس بات پر اتفاق نظر ہے، اور وہ یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آباء و اجداد ہیں وہ حضرت آدم تک، یعنی حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ جو کہ والد گرامی ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یہ سب کے سب جو ہیں وہ مومن اور موحد تھے۔ اور اس حوالے سے قرآن مجید کے اندر آیات ہیں، اور خود محمد و آل محمد سے احادیث جو ہیں وہ ہمارے پاس نقل ہوئی ہیں۔ اسی طرح شیخ مفید فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ بھی اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چچا ہیں یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام، وہ بھی دنیا سے ایمان کی حالت میں گئے ہیں، اور حضرت آمنہ بنت وہب جو ہیں وہ بھی موحدہ تھیں اور اہل ایمان کے ساتھ محشور ہوں گی۔ قرآن مجید میں ایک آیہ مجیدہ ہے، سورہ شعراء کی 219 نمبر آیت۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انصاب میں جو منتقل کیا ہے وہ سب کے سب جو ہیں وہ سجدہ گزار تھے۔ یعنی پروردگار فرما رہا ہے کہ آپ کا نور جو ہے جن جن ہستیوں سے منتقل ہوتا ہوا ظاہر ہوا ہے، یعنی حضرت عبداللہ تک پہنچا ہے، یہ سب کے سب جو ہیں یہ سجدہ گزار تھے۔ بہار الانوار کے اندر حدیث موجود ہے کہ جناب ابن عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا لم یزل اللہ ینقلنی من الاسلاب الطیبۃ الی الارحام الطاہرہ مصفہ مہذبہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے پاک اسلاب یعنی والد کی طرف سے پاکیزہ ارحام کی طرف منتقل کیا، یعنی باپ کی طرف سے بھی پاک باپ تھے میرے سارے، اور ماں کی طرف سے بھی ساری مائیں پاکیزہ تھیں۔ اس حالت میں میں منتقل ہوا کہ میں بھی پاک تھا اور اللہ کا منتخب کردہ تھا۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری جو ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ پاکیزہ اسلاب سے پاکیزہ ارحام کی طرف منتقل کیا ہے، اور اس حالت میں منتقل کیا کہ میں ہدایت کرنے والا اور ہدایت شدہ تھا۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے پاک اسلاب سے پاک ارحام میں منتقل کیا، یعنی میں اپنے والد کی طرف سے بھی، میرے جتنے بھی والد تھے حضرت آدم سے لے کر
اب تک سارے پاک تھے اور مائیں بھی ساری پاکیزہ تھیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام سورہ شعراء کی اسی آیہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جو ہے ایک صلب سے دوسری صلب میں منتقل کیا، اور وہ سارے کے سارے جو ہیں پیغمبر تھے، اور سب نے جو ہیں وہ اپنی زوجات کے ساتھ نکاح کیا تھا، وہاں کسی طرح کی کوئی آلودگی نہیں تھی۔ ہمارے مذہب کی بہت بڑی شخصیت شیخ توسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ کیا کہ حضرت آدم کے صلب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو منتقل کرے، تو وہ سارے کے سارے موحد تھے، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو غیر خدا کو سجدہ کرے۔ اس لیے تو اللہ نے قرآن مجید میں آپ کے آباء و اجداد کے سجدہ گزار ہونے کی جو ہے وہ گواہی دی۔ اور یہ جو پاکیزہ ارحام اور پاکیزہ اسلاف کے حوالے سے جو عقیدہ ہے، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص نہیں، بلکہ ہمارے پیغمبر کے تمام اوصیاء بھی ایسے ہی تھے۔ اس لیے تو ہم نے واضح کیا کہ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جناب ابو طالب صلوات اللہ علیہ اور بی بی آمنہ بنت وہب جو ہیں سلام اللہ علیہا، یہ بھی اسی طرح آباء و اجداد کے اعتبار سے پاکیزہ تھیں، اور اسی وجہ سے ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اوصیاء بھی وہی مقام رکھتے ہیں اپنے آباء و اجداد کے حوالے سے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اس حوالے سے خود نبی کریم کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ ان الانبیاء والاوصیاء مخلوقون من نور عظمت اللہ جل ثناؤہ یودع اللہ انوارہم اسلابا طیبتا و ارحاما طاہرہ، کہ صرف میں نہیں اور میرے اوصیاء نہیں، جتنے بھی نبی آئے اور جتنے بھی اوصیاء آئے، یہ سب اللہ کی عظمت کے نور سے خلق ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے انوار کو پاکیزہ اسلاف سے پاکیزہ ارحام کی طرف منتقل کیا۔ اسی طرح ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصیاء ہیں وہ سارے کے سارے یہی مقام رکھتے ہیں، اس لیے ان سب کے زیارت ناموں میں اس بات کی طرف تاکید ہوئی ہے کہ آپ پاکیزہ اسلاف سے پاکیزہ ارحام کی طرف منتقل ہوئے، اور یہ سارے اولاد پیغمبر ہیں، فرزند رسول ہیں، اور ہمارا یہ ثابت کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جو ہے وہ پاکیزہ اسلاف سے پاکیزہ ارحام کی طرف منتقل ہوا ہے، تو یہاں سے خود بخود ائمہ اہل بیت کی عظمت بھی ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو دوسرا حصہ ہے، اس میں مولا امام حسین علیہ السلام کی کچھ صفات کی طرف امام صادق علیہ السلام جو ہے وہ اشارہ فرماتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ عقیدے کے مطابق امام معصوم میں کون سی صفات ہونی چاہیے، ایک نظر جو ہے وہ ہم اپنے عقیدے کی روح سے جو ہے امام معصوم پر ڈالیں۔ شیعہ عقیدے کے مطابق قرآن اور احادیث اور اسی طرح عقل سے جو کچھ ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ امام معصوم جو ہیں ان کے اندر یہ چند صفات ہونا ضروری ہیں۔ نمبر ایک، وہ معصوم ہو۔ نمبر دو، وہ عالم ہو، یعنی ان سے بڑھ کر کوئی اور عالم نہ ہو۔ اسی طرح نمبر تین، وہ شجاع ہوں، ان سے بڑھ کر کوئی شجاع نہ ہو۔ اسی طرح اپنے زمانے کے سب سے بڑے زاہد اور باتقوا ہوں۔ اسی طرح ہر قسم کے عیب سے وہ پاک ہوں، اور مزید یہ ہے کہ وہ صاحب اعجاز ہوں، جس سے پتہ چلے کہ وہ اللہ کی طرف سے منصوص ہیں، اور آخری صفت یہی کہ وہ خدا کی طرف سے منسوب ہوں۔ امامت پر فائز ہونے پر دلائل موجود ہونے چاہیے۔ امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ کی کلام مبارکہ پر کہ جہاں انہوں نے ایک امام کی صفات کو بیان کیا، یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 216 ہے۔ یہاں سے مولا فرماتے ہیں کہ لا ينبغي ان يكون الوالی علی الفروج والدماء، یہاں سے جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو مقام امامت پر فائز ہے، جو کہ لوگوں کی ناموس، لوگوں کی جان، لوگوں کے اموال، اسی طرح دینی احکام اور مسلمانوں کی رہبری، یہ تمام طرح کی ولایت رکھتا ہے، اس سے نہیں چاہیے کہ وہ بخیل ہو، کیونکہ ایسا شخص پھر لوگوں کے مال پر جو ہے وہ نظریں گاڑ لے گا۔
فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو مسلمانوں کا امام ہے اسے نہیں چاہیے کہ اس کے اندر کوئی جہالت ہو، ورنہ وہ اپنی جہالت سے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو امام ہے اسے جفا کار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ باوفا ہو، ورنہ پھر وہ لوگوں کو پریشان کرے گا۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو رہبر ہے وہ باقی حکومتوں سے نہ گھبرائے، یعنی اپنے دشمنوں سے، ان کی طاقت سے نہ گھبرائے، ورنہ پھر وہ جب ان حکومتوں سے کوئی پیمان باندھے گا، کوئی معاہدہ کرے گا، اس میں مسلمانوں کی اور اسلام کی مصلحتوں کو مد نظر نہیں رکھے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ ایک اسلامی حاکم جو کہ امام ہے اسے رشوت لینے والا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ لوگوں کے حقوق پامال ہوں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو امام ہوتا ہے اسے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غفلت نہیں کرنی چاہیے، ورنہ امت ہلاک ہو جائے گی۔ تو یہ ایک مختصر سا اشارہ تھا جو نہج بلاغہ میں امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ نے ایک کلی نگاہ ڈالی، ورنہ امام کے حوالے سے، ان کی صفات کے حوالے سے کافی وسیع اس موضوع پر کام ہوا ہے، اور کتابیں ہیں اور دروس ہیں۔ وہ لوگ جو اس موضوع میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ امام کی صفات کے حوالے سے جو دروس ہیں ان کو مطالعہ کریں، اور اس میں قرآن اور احادیث کی روح سے جو ہے وہ دلائل دیے گئے ہیں کہ کیوں امام معصوم ہو اور عصمت کیا ہے، اور علم کے حوالے سے امام کا مقام کیا ہے، اور اسی طرح جن صفات کی طرف مولا نے اشارہ فرمایا یہ کیوں امام کے اندر ہونا ضروری ہے، یہ سب تفصیلات جو ہے وہ ان دروس میں موجود ہیں۔ ہم زیارت اربعین کے ان مبارک کلمات کی روح سے صرف ایک مختصر سا اشارہ کر رہے تھے کہ مکتب تشیع یہ ہے کہ جس میں امام نسب کے اعتبار سے بھی پاک ہے اور اپنی صفات اور خصوصیات کے اعتبار سے بھی باعظمت ہے۔ یہ ہے مکتب تشیع کے اندر امام کا درجہ اور مقام۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ائمہ کی معرفت حاصل کرنے اور ان سے متمسک ہونے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔